کیا خوب کہا کسی دانا عورت نے اپنے شوہر کے بارے میں، مجھے اچھا لگتا ہے مرد سے مقابلہ نہ کرنا اور اس سے ایک درجہ کمزور رہنا۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب کہیں باہر جاتے ہوئے وہ مجھ سے کہتا ہے رکو، میں تمہیں لے جاتا ہوں یا میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب وہ مجھ سے ایک قدم آگے چلتا ہے، غیر محفوظ اور خطرناک راستے پر، اس کے پیچھے پیچھے اس کے چھوڑے ہوئے قدموں کے نشان پر چلتے ہوئے احساس ہوتا ہے اس نے میرے خیال سے قدر ہموار راستے کا انتخاب کیا۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب گہرائی سے اوپر چڑھتے اور اونچائی سے ڈھلان کی طرف جاتے ہوئے وہ موڑ موڑ کر مجھے چڑھنے اور اترنے میں مدد دینے کے لیے بار بار اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب کسی سفر پر جاتے اور واپس آتے ہوئے سامان کا سارا بوجھ وہ اپنے دونوں کندھوں اور سر پر بنا درخواست کیے خود ہی بڑھ کر اٹھا لیتا ہے اور اکثر وزنی چیزوں کو دوسری جگہ منتقل کرتے وقت اس کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ تم چھوڑ دو، یہ میرا کام ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب وہ میری وجہ سے شدید موسم میں سواری کا انتظار کرنے کے لیے نسبتاً سایہ دار اور محفوظ مقام کا انتخاب کرتا ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب وہ مجھے ضرورت کی ہر چیز گھر پر ہی مہیا کر دیتا ہے تاکہ مجھے گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ باہر جانے کی دقت نہ اٹھانی پڑے اور لوگوں کے نامناسب رویوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب وہ مجھے میرے سارے غم آنسوؤں میں بہانے کے لیے اپنا مضبوط کندھا پیش کرتا ہے اور ہر قدم پر اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلاتا ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب وہ بدترین حالات میں مجھے اپنی متاع حیات مان کر تحفظ دینے کے لیے میرے آگے ڈھال کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب وہ مجھے غیر نظروں سے محفوظ رہنے کے لیے نصیحت کرتا ہے اور اپنا حق جتاتے ہوئے کہتا ہے کہ تم صرف میری ہو۔ لیکن افسوس ہم سے اکثر لڑکیاں ان تمام خوشگوار احساسات کو محض مرد سے برابری کا مقابلہ کرنے کی وجہ سے کھو دیتی ہیں۔ شاید سفید گھوڑے پر سوار شہزادوں نے آنا اس لیے چھوڑ دیا ہے کیونکہ ہم نے خود کو مصنوعات کی طرح انتخاب کے لیے بازاروں میں پیش کر دیا ہے۔ جب مرد یہ مان لیتا ہے کہ عورت اس سے کم نہیں، تب وہ اس کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھانا چھوڑ دیتا ہے۔ تب ایسے خوبصورت لمحات ایک ایک کر کے زندگی سے نفی ہوتے جاتے ہیں اور پھر زندگی بے سکون اور بے رنگ اور بد مزہ ہو کر اپنا توازن کھو دیتی ہے۔ پھر کسی نے یوں کہہ دیا بیوی اور شوہر کے بارے میں، بیوی موم کی طرح نرم فطرت والی ہوتی ہے، جس سانچے میں ڈالنا چاہو گے ڈل جائے گی۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ بات بات پر صفائی نہ دینی پڑے۔ شوہر کا تھوڑا سا احساس کرنا بیوی کے سارے غم ہلکے کر دیتا ہے۔ بیوی کو پیار کی مار مارو اور شوہر کو اطاعت کی، پھر یہ بیوی تمہاری زندگی کو جنت بنا دے گی اور شوہر تمہیں اس جنت کی مالکن بنا دے گا۔ بیوی بہترین وہی ہے جو اپنے خاوند کی حیثیت کے مطابق خرچ کرے اور شوہر کی استطاعت سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا سایہ ہوتے ہیں۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا سایہ ہوتے ہیں۔ سایہ کے بنا انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کی خوبصورتی یا تعلیم پر نہیں، بلکہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والے مرد پر ہوتا ہے۔ میاں بیوی کے رشتے میں ہار جیت کا کوئی پہلو نہیں ہوتا۔ اس رشتے میں لڑائی کا نتیجہ نہیں نکالا کرتے، بلکہ بغیر نتیجے کے ہی آپس میں صلح کر لینا
इस रिश्ते का हुस्न है। औरत के चेहरे पर तमाम रंग मर्द की वजह से आते हैं, चाहे वो खुशी के हों या गम के। औरत के चेहरे पर तमाम रंग मर्द की वजह से आते हैं, चाहे वो खुशी के हों या गम के। जब शोहर अपनी बीवी को हकीकी मोहब्बत देता है तो बीवी अपने वालिदैन से भी बड़ा दर्जा शोहर को दे देती है। जिस तरह इस्त्री करने से कपड़ों में जान आती है, बिल्कुल इसी तरह सबके सामने इज्जत देने से बीवी में भी जान आती है। शोहर को अपनी बीवी के लिए इतना अच्छा होना चाहिए कि बीवी दुआ करे कि मेरी बेटी को भी आप जैसा हमसफर मिले। बीवी अपने शोहर के मुआवने में बहुत हसास होती है, अपनी खामद की जरा जरा सी तवज्जो पाकर बहुत खुश होती है। मियां बीवी का वो वाहिद रिश्ता है जो आखिरी दम तक एक दूसरे का साथ निभाता है। बाकी सारे रिश्ते साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन एक मुखलिस बीवी और शोहर एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते। मुकाबलाबाजी की इस दौर से निकलकर अपनी जिंदगी के ऐसे लतीफ लम्हात का एहसास महफूज कर लीजिए।